اللہ ہمیں جوار معصومین اور علیین میں جگہ۔ آپ حضرات جو دعائیں لے کر آئے ہیں پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اشرف شاہ صاحب کس کی والدہ بیمار ہیں؟ محسن صاحب ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، پروردگار انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک انہیں صحت عطا فرمائے۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں مالک انہیں زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ بحق چہارہ معصومین جہاں جہاں عزائے مظلوم ہو رہی ہے میرے مالک اس کی محافظت فرمائے۔ جو مومنین حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ مومنین کے لیے میرے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے اللہ اسلام کے دشمن جہاں جہاں بھی ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ناقابل ہدایت ہیں تو دنیا و آخرت میں انہیں ذلیل و رسوا فرمائے۔ امام زمانہ حجت اللہ بقیت اللہ فرزند زہرا سلام علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان زہرا پہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ سورہ مائدہ آیت کا نشان 55 ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، ایک میں اللہ تمہارا سرپرست ہوں، دوسرا میرا رسول سرپرست ہے، تیسرا وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سلام آپ کو آیت بھی یاد ہو گئی اور ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو گیا۔ آیت کا نشان بھی یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی پوچھے کہ علی کو ولی کیوں مانتے ہو اسے فوراً کہنا کہ جا قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھ۔ میں روزانہ یہ بات دہراتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ہم علی کو کبھی ولی نہ مانتے، ہم علی کو کبھی امام نہ مانتے، ہم علی کو کبھی بھی حجت خدا نہ مانتے اگر محمد کہہ کے نہ گیا۔ یہ نعرے لگانا بہت آسان ہے۔ میں نبی کا سنی، میں نبی کا سنتی، میں نبی کا سنتی، اور سنتی تو ہوتا ہی وہی ہے جو محمد کا کہنا مانے۔ اور آپ کو آباد اشار رکھے۔ اگر کوئی آپ کو پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے اسے کہا کرے میں سنی بھی ہوں میں شیعہ بھی ہوں، سنی بھی ہوں شیعہ بھی ہوں۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں جتنا سنت پہ عمل ہم کرتے ہیں، جتنا سنت پہ عمل ہم کرتے ہیں، سنت دو قسم کی ہے میرے بھائی، سنت ہے دو قسم کی ہے، ایک قولی ہے ایک فعلی ہے۔ جو رسول نے فرمایا وہ قول ہے رسول کا، وہ بھی سنت، جو سرکار نے عمل کر کے دکھایا وہ عملی سنت۔ ایسے ہے ایسے یہ بولو سارے لاؤ، جو رسول نے فرمایا ہم نے وہ بھی لیا، جو رسول نے کر کے دکھایا ہم نے وہ بھی لیا۔ ہم دونوں سنتیں سنبھالے بیٹھے ہیں۔ رسول نے زندگی میں بتایا تھا حسین کا مقام کیا ہے، تو نے صرف سنا فراموش کر دیا۔ سرکار نے زبان سے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین میرا چراغ ہدایت بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ یہ خیروں کی کتب میں بھی حدیث موجود ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین میرا چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے، سفینہ نجات ہے۔ یہ تو رسول نے فرمایا تھا، ہم نے اس حدیث کو بھی لے لیا۔ تجھے معلوم ہے رسول نے حسین کے لیے ایک عمل بھی کیا تھا، حالت سجدہ میں تھے یہ آ کے بیٹھ گیا۔
میں منظر تو پیش کر ہی نہیں سکتا، میں وہ منظر پیش نہیں کر سکتا، البتہ جوانوں دو چار جملے کہہ دوں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے لوگوں نے مصائب ہی زیادہ پڑھے اور سنے. حضرت کی عظمت بہت کم بیان کی جاتی ہے، فضیلت کم بیان کی جاتی ہے. دو جملے بس، زیادہ نہیں، مجھے واپس آنا ہے. دفعتاً اچانک آ گئے ہیں، عرض کروں گا. رسول کی سنتیں دو قسم کی، ایک قول ایک فعل، ٹھیک ہے؟ دونوں کو مانو گے تو مکمل اہل سنت بنو گے، دونوں کو لو گے تب مکمل اہل سنت بنو گے. سنت والے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ بگاڑی کو کہتے ہیں جی سنت ہے، غلط، سنت نہیں، یہ واجب ہے. میں فکر ہوئی تو دوں گا، صرف داد و تحسین نہ لیتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ میرے بچوں کو یہ بھی تو پتہ چلے کہ ہمارے واحد مسلمانوں میں یہ شیعان حیدر کرار ہیں جن کے ہاں داڑھی کا رکھنا واجب ہے. کیوں؟ آدم سے لے کر خاتم تک، میرے پہلے امام سے لے کر آخری تک، آگے چلو اور بھی آگے، کوئی صحابی، کوئی غوث، قطب، ابدال، کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے داڑھی نہ رکھی. اس کا وجود موجود ہے. اگر میں یہی کہا کہ اگر واجب نہ ہوتی تو اللہ دیتا ہی نہ. جب آ جاتی ہے تو پھر اس کا رکھنا واجب ہے. تو بات ہے ایک سنت کی، رسول کی سنت ایک قول ہے، ایک عمل ہے. سرکار ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، پڑھ نہیں رہے تھے. کون کون تھے میں نہیں پتا تھا، ایک ہی جملہ کہوں گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. ہماری جانیں قربان ہو جائیں پیغمبر کے پیارے صحابہ پر. ایسے ہے، مجھے بتاؤ اس نماز جماعت کی کیا شان ہوگی جس جماعت کا امام رسول. جب امام جماعت پیغمبر ہو، پڑھنے والے صحابہ ہوں، ارے مسجدوں میں مسجد نبوی سب سے افضل، نمازیوں میں میرا رسول سب سے افضل. ایسے ہی ہے، بلکہ صرف امام جماعت نہیں، امام الانبیاء ہے. صحابہ نمازیوں میں سب سے افضل، مقتدیوں میں، پیچھے پڑھنے والوں میں صحابہ سب سے افضل. ایسے ہی ہے، نماز عبادتوں میں سب سے افضل. ایسا مان رہے ہو نا؟ حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں سب سے افضل رکن کا نام جو ہے وہ ہے سجدہ. سجدہ. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، سجدہ نماز کی معراج ہے. اب غور کرنا، ٹھیک ہے؟ صاحب معراج پڑھا رہا ہے، صاحب معراج پڑھا رہا ہے. نماز مومن کی معراج ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے. یہ تینوں معراج اکٹھے ہیں اور سجدے میں رسول ہے. آگے حسین بیٹھ گئے. میرے سامنے ڈاکٹر علی رضا زیدی صاحب تشریف فرما ہے. پروردگار انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور مالک نے منبر سے کہہ رہا ہوں ہماری دعاؤں کو قبول بھی کیا ہے. ہم نے شب روز مومنین نے، آپ حضرات نے بہت دعائیں کی، مالک نے قبول فرمایا. اب میں منبر سے کہہ رہا ہوں کہ مالک ان ایام ان شبوں کے صدقے میں یہ جو رات حسین مظلوم
گزر رہی ہے، ان ڈاکٹر صاحب کو صحت کے ساتھ طویل زندگی ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جملہ تمام مومنین و مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے خاندان زہرا پہ بلند صلوات پڑھو۔ واقعہ بالکل درست ہے، رسول سجدے میں تھے، حسین آ کے بیٹھ گئے، البتہ بچوں کو سواری پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے۔ بغض دیکھنا، دشمنی اہل بیت سے دیکھنا، ٹھیک ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے سواری پر بیٹھنے کا، ٹھیک ہے؟ تو حسین آئے، حسین کا جی چاہا کہ میں کسی پر سواری کروں، تو وہ نانا کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ اب میں بات کروں، ارے وہاں تو بہت ساری تیز رفتار سواریاں تھیں۔ اس لیے آئی کہ وہاں مسجد میں حسین کی شان کے مطابق ہے۔ ایک مرتبہ سجدے میں سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ 7 مرتبہ مستحب، اس کے بعد حکم پیغمبر نے بھی ارادہ کیا کہ 7 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، اب اٹھاؤں، سر اٹھاؤں۔ مرحلہ کیا تھا کہ حسین اترتا ہے تو اتر جائے، میں لفظ اترنا کہہ رہا ہوں، میں لفظ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ کہ اترتا ہے تو اتر جائے، میں سر اٹھاؤں۔ فوراً جبریل آیا، فوراً جبریل آئے۔ اللہ بعد از درود و سلام کے کہہ رہا ہے سجدہ بھی میرا، تو بھی میرا، حسین مرضی سے ہوتے ہیں۔ بیٹھے میں آپ کے عقائد نہیں جانتا، آپ کا عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن جب آپ اپنی زبان سے لبیک یا حسین کہیں نا، جب بھی کہیں، جہاں بھی کہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت کہا گیا تھا جب حسین نے استغاثہ بلند کیا۔ مسائل نہیں ہے، مسائل نہیں پڑھ رہا، میں بچوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ لبیک یا حسین عالم ارواح میں جس نے کہا تھا وہ دنیا میں بھی کہے گا، وہ کربلا بھی جائے گا، وہ ان سے محبت بھی رکھے گا۔ کیوں؟ عالم ارواح میں جب حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، یہ آواز پوری کائنات میں پہنچی تھی، جس نے لبیک کہا وہ حسینی ہو گیا، حسینی ہو گیا۔ اپنی قدر و منزلت کی پہچان کرو، تم کوئی معمولی بندے نہیں ہو، دنیا قدر نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ معمولی نہیں۔ جب لبیک یا حسین کہیں تو دل کی قوت کے ساتھ کہا کریں اور ذہنوں میں رکھا کریں مولا ہم ہوتے ہم بھی تیرے ساتھ۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ
کئی ولایت کا ذکر کیا جو نماز قائم کرتا ہے حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اللہ کے بعد ہے رسول کی ولایت. کس کی ولایت؟ رسول کی ولایت. یہ میں گزشتہ مجالس میں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں یہ آپ تک پیغام پہنچا چکا ہوں کہ اللہ جسے ولی بناتا ہے اسے اختیارات بھی دیتا ہے. یہ یاد ہے جو مسلسل آ رہے ہیں, یہ ہم آیتوں سے بتا چکے ہیں آیتوں کی روشنی میں کہ اللہ جب منصب دیتا ہے تو اختیارات بھی دیتا ہے. ان کے پاس اختیارات ہیں لیکن اس کے باوجود آگے آیت ماشاءاللہ سورہ انعام کی آیت ہے, آیت کا نشان 163 163 ہے. ارشاد پروردگار فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. میرے حبیب نے بتا دے میری نماز بھی اللہ کے لیے, میری قربانی بھی اللہ کے لیے, میرا جینا بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے جو عالمین کے پالنے والا ہے. ولایت ویسے ہی نہیں مل جاتی. تسبیحیں پڑھی اور کپڑوں کا رنگ بدلا, گلیوں میں گھومنے پھرنے لگ گیا, ولایت میں لگ گئی. یہ عقیدہ کبھی نہ رکھنا. ہر ایرے غیر کو دیکھ کے کبھی بھی نہ ذہن میں لانا ولی ولی ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ بنائے. ولایت خدا ہے وہ ولی ہوتا ہے. عزیزو آیت کا ایک مرتبہ پھر حصول ثواب کے لیے ترجمہ سن لو, میں آگے چل جاؤں گا. گفتگو مجھے آج زیادہ وقت نہیں دوں گا لیکن اپنے وقت کے اندر پڑھنے کی کوشش کروں گا. ذہن میری طرف ہے, آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. آپ نے جو کلام کی طرف دیکھا ٹھیک ہے نہیں ہے, ہوتا ہے نا اعتبار. جو میں بات کہہ رہا ہوں میں درست کہہ رہا ہوں, اس پہ یقین رکھو ٹھیک ہے. سلامت رہو. عزیزوں غور کرنا, قل ان الصلاۃ ونسکی, یہ لفظ قل لا کرنا یہ بھی اللہ نے کمال کیا ہے. جہاں قل آیا مخاطب رسول ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کہہ رہا, اللہ کہلوا ہے. قل هو اللہ احد. اگر قل کی آیتیں پڑھنے لوگوں بڑا وقت چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ قل کی بات ہے تو بہت ساری ہے, ساری جگہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے مراد ہمارے رسول. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. میرے حبیب نے بتا کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا عالمین کے رب کی لیے ہے جو دونوں جہانوں کے پالنے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے مصطفیٰ کی پوری زندگی لائف جو ہے اسے بند کر دیا ہے. میں آسان نہیں کر سکوں گا, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا مشقت میں ڈالنا ہے, اپنے اذہان کو بلند کرنا ہے. اس باتوں میں 4 باتیں کہی ہیں, نماز, عبادت, قربانی, سیکریفائس, اس میں انسان کا جذبہ ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا جینا, حیات طیبہ, میرا مرنا, جانے کے بعد سارا کچھ اکٹھا کر کے اللہ نے کہا اعلان کر سب کچھ اللہ کے. جو ولی ہوتا ہے اس کی ذاتی مرضی نہیں ہوتی, کوئی مرضی نہیں, سب کچھ سپرد کر دیا کس کے لیے؟ بولنے کے تھوڑا بہت گھبرانا نہیں ہے, 2-4 منٹ کی تمہید ہے, پھر انشاءاللہ آپ کو اسی منزل پہ لاؤں گا جہاں آپ آنا چاہتے ہیں, لیکن تھوڑا سا زحمت کریں ٹھیک ہے. ساری مصطفیٰ کی زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کا جینا اللہ کے لیے, اس کا مرنا اللہ کے لیے, اس کا اٹھنا اللہ کے لیے, اس کا بیٹھنا اللہ کے لیے, اس کا سونا اللہ کے لیے, اس کا جاگنا اللہ کے لیے, اس کا جہاد اللہ کے لیے, اسے کسی کو بلا کے سینے سے لگانا اللہ کے لیے. میں نے نہیں رکنا, نہ میں نے بتانا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن سنتے جاؤ اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کرو. جب وقت ملے کتابوں سے دیکھو یا ذہنوں سے سوچنا کہ اللہ نے قرآن میں کہا اس کی ساری زندگی میرے لیے, زندگی کا
کا ایک ایک لمحہ میرے لیے. تو اب جب زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے تو پھر جو زندگی میں کام کرے گا وہ اللہ کے لیے ہی ہوں گے نا. اور تو کسی کے لیے نہیں ہوں گے نا, اللہ ہی کے لیے ہوں گے. اب دیکھو کسی کو بلا کے سینے سے لگاتا ہے اللہ کے لیے, کسی کو کاندھے پہ بٹھاتا ہے اللہ. روک رہا ہوں اگر کسی کو پشت سے نہیں اتارتا اللہ کے لیے. میں ایک آیت پڑھ کے آپ کو ہتھیا کرنے لگا ہوں. سورہ منافقون کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے صاحبان ایمان, تمہیں اولاد اور مال کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. بتا مسلمان, میں تیرے سر پہ قرآن رکھتا ہوں, حسین رسول کی اولاد ہے. رسول سجدے میں ذکر الہی کر رہے تھے, رسول کو چاہیے تھا کہ سجدے سے سر اٹھا لیتے. حسین گرتا تھا تو گر جاتا. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کو اولاد کے لیے نہ چھوڑنا. وہ رسول جانتے تھے کہ میرا بیٹا بن کے نہیں آیا بلکہ ذکر الہی بن کے آیا. کی دلیل قرآن سے دی. رب کعبہ کی قسم, اگر صرف بیٹی کا بیٹا ہوتا نواسا, قرآن نے بیٹا کہا ابناءکم, اگر صرف بیٹا ہوتا, میں بہت بڑی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, رب کعبہ کی قسم, رسول سر اٹھا دیتے, حسین گر جاتا. لیکن یہ اللہ کی مرضیوں کو جاننے والا ولی ہے. یہ اللہ کے قریب اتنے ہیں, یہ اللہ کی مرضیوں کو جانتے ہیں. جانتے تھے رسول کہ یہ حسین بیٹا نہیں بیٹھا, یہ مجسمہ ذکر الہی ہے. مجسم سمجھتے ہو نا, جو جسم رکھتا ہو, یہ مجسم ذکر الہی ہے. آؤ میرے ساتھ, کسی کو سینے سے لگائے تو اللہ کے لیے, کسی کو کاندھے پہ بٹھائے تو میرے ساتھ نوجوان تھوڑا بہت ساتھ دے بولے, جسے کاندھے پہ بٹھائے اللہ کے لیے. آیت آ گئی, پڑھ دوں ماشاءاللہ. عظمت منبر کی قسم, نہ ارادہ تھا نہ ہی ذہن میں تھی, پڑھتے پڑھتے ذہن میں وضعیت ہوئی ہے. پڑھوں, کاندھے پہ اٹھا لے اللہ کے لیے. اللہ حکم دے رہا ہے سورہ شعراء میں اللہ حکم دے رہا ہے, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. پیار سے ترجمہ سن کے پھر بولنا, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جو بھی تیری 100% پیروی کرے اس کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دے. ان مومنوں میں سے جو 100% تیری پیروی کرے اس کے لیے کاندھے کو جھکا دے. ایک لمحے کے لیے سر اٹھانا, سر اٹھانا. مصطفیٰ کوئی معمولی نبی نہیں ہے, کوئی کسی قریے بستی قبیلے کے لیے نہیں آیا. یہ نبیوں کا نبی ہے, کائنات کا نبی ہے. یہ جھکنے نہیں آیا تھا, یہ کائنات کو جھکانے آیا تھا. مانتے ہو, یہاں تک میرا ساتھ دیتے ہو کہ یہ کائنات کو جھکانے آیا تھا. اللہ کاندھے کو جھکا دے جو تیری 100% اتباع کرے. جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھا لو, غلط پڑھو تو میرا ایمان تھام لینا. میرے رسول کی 63 سالہ زندگی ہے, 13 سال مکے میں گزاری ہے, 10 سال مدینے میں گزاری ہے, 40 سال خاموش رہے ہیں.
کے لیے کانٹا چھپائے تو اللہ نے کہا اللہ کے لیے یعنی آیت پڑھنے 2 مرتبہ چھکا فتح مکہ میں فتح مکہ کے وقت مولا علی کا علی کے لیے چھکا اور کام علی نے اپنا نہیں کیا کام اپنا نہیں کیا ٹھیک ہے کام کس کا کیا اللہ کا کیا اللہ کے لیے چھکانا کیا تھا عید کے دن فاطمہ کے بچوں کے لیے چھکا 2 مرتبہ تاریخ میں آؤ میرے ساتھ عزیزو رسول اسے سینے سے لگائے بولو اللہ کسی کو کاندھے پہ بٹھائے اللہ کے لیے کسی کو محفل میں بلائے اللہ کے لیے کسی کو کوئی منصب دے اللہ کے لیے کسی کو رضی اللہ کہے اللہ کے لیے کسی کو محفل سے نکال دے اللہ کے لیے ایک اور بھی ایک عہدہ ہے جو قیامت تک اسے وہ تبدیل نہیں کوئی بھی کر سکتا کر لے جتنے مرضی اجماع کر لے جتنی مرضی میٹنگیں جتنا مرضی زور لگا لے جسے محمد نے لعنت اللہ کہا تو قیامت تک یہ اختیارات ولایت ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں آؤ میرے ساتھ حضور مکے میں ہے آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا ماشاءاللہ لیکن آپ یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ کہانی سنائے گا نہ میں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جہاں ہمارا طریقہ ہے اسی طریقے سے حضور مکے میں رہ رہے ہیں بچوں تھکے تو نہیں ہو مجھے تھوڑا احساس رہتا ہے چونکہ مجھے بھی گرمی محسوس سلامت رہو میری طرف متوجہ رہنا مکے میں رہ رہے ہیں 13 برس گزر گئے ہیں ساری باتیں نہیں کرتا بڑی سہولتیں اٹھائیں میرے رسول نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں مکے میں ٹھیک ہے قرآن میں آیا یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اے بندو مجھے تم پر بہت افسوس ہے اللہ کہہ رہا ہے بہت حسرت ہے بہت افسوس ہے تم نے میرا کوئی نبی نہیں چھوڑا جسے تم نے ستایا نہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں آ گیا ترجمہ بھی پڑھا اچھا اللہ نے افسوس کیا میرے رسول نے 13 سال بہت تکلیفیں اٹھائی مکے میں بہت اگر میں بیان کرنے لگوں تو ایام چاہیے گھنٹوں کی بات نہیں وحی ہوئی جبریل آیا میرے حبیب مکہ چھوڑ دے اچھا پروردگار کہا ہاں تو تیرے محسن تھے نہیں سن دو تیرے محسن تھے دونوں ہم نے واپس بلا دیا اب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا کون محسن تھے بچوں جن کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے کہا شہری چھوڑ دے ایک علی کا باپ ایک فاطمہ کی ماں ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ایک سرکار ابو طالب علیہ السلام دونوں ایک ہی سال میں جب وفات پا گئے اللہ نے کہا مکہ چھوڑ مسلمان جن کا تو تذکرہ نہیں کرتا نا ان کا اگر فضیلت اور معیار پوچھنا ہو تو اپنے نبی سے پوچھ اپنے رسول سے پوچھ اچھا اب دار الندوہ مکے کی ایک جگہ کا نام ہے دار الندوہ وہاں پر اجتماع ہوا وہاں پر اجتماع ہوا کیا اجتماع ہوا خاندان قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے بہت سارے ابو آئے نام لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں میں نہیں لیا کرتا ہوں نا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ایسے ناموں کو لے کے
میں نے کیا کرنا پھر ان ناموں کے بعد پابندیاں لگ جائیں. کیا ضرورت ہے ایسے ناموں کی؟ کیا ہوتا ہے کرو پڑھ لو, موجود ہے تو مٹ تو نہیں گئے. ہاں موجود ہے, کردار بھی موجود ہے, نام بھی. دارالندوا میں خاندان قریش کے بڑے 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 سردار اکٹھے ہوئے. اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا کہ کیا کریں اسے, کیسے راستے سے ہٹیں. اس اجلاس کی صدارت سب سے بڑے ابوؤں کے ابو نے کی. اس کا نام سن لو, نام اس کا ابو جہل تھا. اچھا یہ ابو جہل کیوں بنا؟ یہ صرف ابو جہل اس لیے بنا کہ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی, سرکار سے دشمنی کی, وگرنہ یہ عالم بہت بڑا تھا. تاریخ میں میں نے پڑھا ہے کہ یہ عالم اتنا بڑا تھا کہ اگر پرندہ پرواز کر کے گزرتا تھا تو یہ دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ پرندہ نر ہے یا مادہ. اللہ لعنت کرے ایسے علم پر جو محمد آل محمد کی دشمنی میں. کہیں کوئی ایسا نہ ہو میرا بھائی بچہ کہ سمجھ لے کہ اس کی فضیلت میں ایک بات کر گئے. نہ ایسا نہیں, شکل شیطان بھی بہت کرتا تھا. عابد ہونا, زاہد ہونا, عالم ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت جب ہے کہ ان ساری عبادتوں میں, سارے علم میں آل محمد شامل ہے. آؤ میرے ساتھ. عزیزو دارالندوا میں اجلاس ہوا, صدارت اس نام مراد نے کی. وہاں پر تجویزیں پوچھی گئی کہ بتاؤ اسے راستے سے کیسے ہٹائیں. ایک اٹھا, کہنے لگا حبس التمام, اسے عمر قید کر دو, ہمیشہ کے لیے قید کر دو. یہ نامراد ابو جہل بولا, کہنے لگا کہا نامراد تم نے کیسی بات کر دی, یہ ناقابل عمل ہے. کیوں؟ کہا اس لیے تجھے پتا نہیں خاندان ہاشم والے کتنے دلیر و بہادر ہیں. ہم قید کریں گے وہ چھپا کے لے جائیں گے, لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک اور اٹھا, ایک اور ابو صاحب اٹھے, وہ اٹھ کے کہنے لگے میں بتاؤں. کہا ہاں بتاؤ. بلایا اس لیے تجاویز کو, کہا ایسا کرو کہ ایک تیز رفتار اونٹ لے لو, اس اونٹ پر اسے بٹھا کر باندھ دو, صحرا میں جا کر چھوڑ دو. جب یہ صحرا میں چھوڑ دو گے تو اونٹ اسے بھاگتا ہوا کہیں لے جائے گا, ایسی جگہ لے جائے گا جہاں نہ پانی ہوگا نہ آب و غذا ہوگی, تو یہ خود کچھ وقت گزرنے کے بعد رحلت کرتا ہے. اب یہ پھر نامراد بولا, کہنے لگا کیا ایسی تجویز دے رہا ہے, بڑی غلط. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اگر وہی اونٹ اسے بھگاتا ہوا کسی بستی میں لے گیا اور بستی والوں نے اس کی بات مان لی, ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گا. وہ بستی والے آ جائیں گے لڑنے کے لیے, ایک نیا اور تماشا محاذ کھل جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اب ایک اور نامراد اٹھا, اٹھ کے کہنے لگا میں بتاؤں. کہا ہاں بتاؤ. اس نے کہا کہ ہم 40 قبیلے اکٹھے ہیں, 40 میں سے ایک آدمی منتخب کرو, 40 جوان اکٹھے کرو, وہ 40 کے 40 اسے قتل کرو. خون 40 قبیلوں پہ تقسیم ہو جائے گا تو خاندان ہاشم کس کس سے بدلہ لے گا؟ انہوں نے کہا بالکل یہ بات درست. پروگرام طے ہو گیا, وعدے وعید ہو گئے, ٹھیک ہے پکا پروگرام ہے, منصوبہ بن گیا. بنا بند کمرے میں تھا, اس لیے کہ ان کی عادت ہے کہ محمد آل محمد خلاف جب بھی کوئی منصوبہ بناتے ہیں بند کمروں میں بناتے ہیں. مزہ تو جب ہے کہ میدان میں آ کے بنا. منصوبہ بنا, ادھر اللہ نے وحی کی, میرے حبیب تیرے خلاف انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے, ہم نے بھی ایک پروگرام ترتیب دے دیا. جاگنا
پروردگار بتا. کہا یہ کل رات یہ تیرے گھر کا محاصرہ کریں گے، تو ایک جوان کو بلا. آپ کی معرفت بہت بلند ہے، آپ کا ذوق سماعت بہت بلند ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ کیا آپ تو آگے آگے چل رہے ہیں. بہت اچھی سماعت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی قدر، ایک جوان کو بلا. میرے اللہ اچھا کہاں جوان اس کو بلانا جو تجھ جیسا ہو. اس کا تم نے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ ھذا اخی، ھذا مسیحی، ھذا خلیفتی، ھذا وزیری. سن چکے ہو نا، یہ میں باتیں پڑھ چکا ہوں. ٹھیک ہے، اسی کو بلایا. کہا آپ نے میری جگہ سونا ہے. اللہ نے حکم دیا مجھے جانا ہے. میں سارا پروگرام نہیں دوہرانا، سارا پروگرام یہ پروردگار عالم کا تھا نا. ترتیب جو تھی وہ اسے بتائی پیغمبر نے. روئے زمین پر سب سے پہلا سجدہ شکر آپ کے مولا علی نے. سب سے پہلا سجدہ شکر آپ کے مولا علی نے کیا. وہ کب کیا؟ اسی وقت کیا جب رسول سے سن لیا نا، تو رسول کے سامنے کیوں کیا کب نہیں کہا. بتایا کہ جس کی اطاعت کرنا ہو، جس کی آپ اطاعت میں ہو، اس کے سامنے کیوں کب نہیں کہا جاتا. دوبارہ سوال نہیں کیا جاتا. بس ایک ہی جملہ ابو طالب کے بیٹے نے کہا، اگر میں سو جاؤں آپ کی جان بچ جائے گی. میں سو جاؤں آپ کی جان بچ جائے گی. پیغمبر نے کہا اللہ نے وعدہ تو یہی کیا ہے. جب یہ سنا تھا کہ اللہ نے وعدہ یہی کیا، فوراً علی نے سجدہ شکر کیا. سجدے میں سب رکھ کے کہا میرے اللہ، علی تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اپنے حبیب کا مجھے فدیہ کرا. نقل ہوتی ہے. شبیہ کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ اصل کی نقل، اصل نہیں نقل ہے. شبیہ کے منکر، شبیہ کو بدعت کہنے والے دیکھ رسول شبیہ بنانے لگے. سرکار رسالت شبیہ بنانے لگے ہیں. اپنا امامہ علی کو دیا، علی کا امامہ خود لیا، اپنی ابا علی کو دی، علی کی ابا خود لی. اپنی چادر وہ جو کملی کی نعتیں پڑھتا ہے، اپنی چادر علی کو دی، علی کی چادر خود لی. کہا سو جا نوم علی فراشی. میں ساری باتیں روک رہا ہوں. میرے بستر پہ سو جا. نوم کہتے ہیں سونے کو. میں کوئی غیر لفظ کہہ رہا ہوں. صبح کی اذانیں نہیں کبھی سنی، الصلاۃ خیر من النوم، نہیں سنی؟ یہ وہی نوم ہے. ہاں کوئی نیا لفظ میں نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، نوم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جا. ٹھیک ہے، سونا انسان کے بس میں نہیں ہوگا. بعض اوقات گولیاں کھا کر بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تصدیق فرمائیں گے، بعض اوقات گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی. بعض اوقات یہ نیند موقع محل بھی نہیں دیکھتی، بندے کو سلا دیتی. علی لیٹے، صرف علی لیٹے. بعد میں میرے مولا علی نے کہا کہ جیسی نیند مجھے اس رات آئی، تاریخ میں مجھے کوئی ولی دکھا
کی عبادت کرتے تھے. اگر ادھر جاؤں تو اور طرف چلا جاؤں گا. سجدات نہیں جانتے تھے. یہ خلاف عادت واقعہ ہو رہا ہے. علی کہتے ہیں مجھے بڑی نیند آئی. اب یہ 40 آ گئے, گھیرا ڈالا ہوا ہے, انہوں نے تلواریں بلند ہیں, تلواریں بھی جو ہے نا سائیکل کر کے آئے ہیں, تیر کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اٹھا کے, کیونکہ مکے میں ابتدا میں دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں تو صحن نظر آیا کرتے تھے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سو رہا مطمئن ہے, سو رہا, اٹھے گا, یہ عبادت کا عادی ہے, اٹھے گا, کب اٹھے گا ہم حملہ کریں گے, ہم اندر چلے جائیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں. ادھر سے اللہ نے وحی کی, میرے حبیب نکل. میں ہدایت پر بات کروں گا کہ اختیار کیا ہے. اللہ نے کہا نکل, میرے حبیب آب آئے, گھیرا تنگ ہے گھر کے. میرے رسول نے ایک آیت قرآن پڑھی, سورہ یاسین کی آیت ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے دیوار درمیان میں کھڑے کر دی, ان نامرادوں کو نظر ہی نہیں آتا. ان نامرادوں کو نظر ہی نہیں آیا. آپ دیکھنا کہ جو ولی کام کرے, اللہ کا ولی کام کرے, اللہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. میرے حبیب باہر نکل, ایک مشت خاک کی اٹھا کر ان پر پھینک دے, ان کے سروں پہ ڈال دے اور نکل جائے. پڑھتا ہوا پیغمبر نے خاک ان کے سروں پہ ڈالی, پہلے ہی دن ان کے سروں پہ خاک. بچے میری بات کو لے لیں گے, ٹھیک ہے, خاک ڈالی اور چلے. قرآن نے آواز دی, سنو لے, ما رمائتا اذ رمائتا ولکن اللہ رما. سنگرے سے تو نے نہیں پھینکے, ہاتھ تیرے تھے پھینکنے والا قرآن نہ ہو, میں ذمہ دار. ٹھیک ہے, اللہ کہہ رہا سنگریزے تو نے نہیں پھینکے, اللہ نے پھینکے. سنگریزے پھینک کے وہ حساب توڑ کر پیغمبر جب آیت پڑھتے ہوئے نکلے تو حضور کو اپنا ایک دوست مل گیا. دوست کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں, آپ کے تو گھر کو گھیرا ہوا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں. سرکار نے جگہ نہیں بتائی, کہا میرے ساتھ آؤ, کہا میرے ساتھ لے گیا. ادھر وہ بستر پر سونے والا, وہ چادر مصطفیٰ تان کے سویا ہوا ہے. پہلے ادھر کا منظر ایک چھوٹا سا سور, پھر آگے میں رسول کا جانا پڑھ کے شاید میں بات کو روک دوں گا. ٹھیک ہے عزیزو, جب دیکھا نا انہوں نے کہ تاخیر ہو گئی ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا. یہ تو اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں, ستاروں کو دیکھ کر وقت کا معلوم کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو نماز شب کا وقت بھی گزر رہا ہے, تو فجر ہونے والی ہے, یہ تو نہیں اٹھ رہا. اب سوال کرو علی نے تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ بولو, سوال کرو. ذہنوں میں آتا ہوگا کہ بہت عبادت گزار ہے, کہتے ہیں اللہ یا اللہ, اللہ یا اللہ. سوال تو آتا ہوگا کہ تجھے نعرے لگا کے کہتا کہ علی بس رات عبادت کرتے تھے, اس رات کیوں نہیں کی جاتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کیا, فقط اطیعوا الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. اطیعوا الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. علی اطاعت مصطفیٰ میں ہے. علی جانتا ہے کہ نماز اصل نماز انہی کی اطاعت. اگر ذہن نوجوانوں تسلیم کرے اور قرآن کی آیت تمہارے ذہنوں میں آئے تو تسلیم کرو. یہ کیا ہوا, یہ ان کا چلو اندر. یہ اندر آئے, جب اندر آئے آ کر انہوں نے چادر, آواز نہیں دی نا, انہوں نے چادر کھینچی. آگے تو جناب ماحول ہی بدلا ہوا تھا. منصوبہ تو سارا تبدیل ہو گیا, پریشان ہو گئے. میں لفظ
اللہ نے انہیں ذلیل تو کیا نا. ایسا ہے دیکھا تو کون؟ اب سارے یکجا ہو کر گھبرا کر کہنے لگے کہ محمد ابن عبداللہ کہاں ہے؟ میرے مولا نہ ناراض ہوئے نہ غصے ہوئے نہ یہ پوچھا کہ کیوں آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو. انہوں نے جیسا سوال کیا ابو طالب کے فرزند نے ویسا جواب دے دیا. انہوں نے سوال کیا کہاں ہے محمد ابن عبداللہ؟ میرے مولا دیکھ کر کہنے لگے مجھے سپرد کر کے گئے تھے، میری نگرانی میں دے گئے تھے. اب ان میں تکرار تو ہوئی، تاریخ کی تکرار ہوئی، لیکن اس میں ابو لہب بولا ارے وقت ضائع نہ کرو، وہ نکل جائے گا حدود سے باہر، آؤ اسے ڈھونڈیں، آؤ تلاش کریں. نقش قدم ڈھونڈنے والا بلایا گیا جسے ہم اپنی زبان میں کھوجی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں سرائے کی کیا کہتے ہیں. اسے بلایا گیا، بڑا ماہر تھا وہ. اب حالات ایسے تھے کہ سرزمین مکہ جو تھی وہ پتھریلی تھی، کہیں قدم نظر آتے تھے کہیں نہیں آتے. وہ اتنا ماہر تھا، وہ دیکھتا دیکھتا انہیں غار ثور میں لے گیا. اچھا جب وہاں لے گئے، اللہ کا انتظام تو پہلے ہی تھا. وہاں ایک خشک درخت تھا، اللہ نے اسے حکم کیا سرسبز ہو جا. مکڑی کو کہا جالا بن دے، کبوتری کو کہا انڈے دے دے. یہ آئے، اس نے کہا یہاں آیا ہے. انہوں نے کہا یار تو بڑا ماہر، ہم نے سمجھ کر تجھے بلایا ہے، یہاں کیسے آیا؟ آیا تو کدھر گیا؟ اندر تو جا نہیں سکتا، یہ تازہ تازہ انڈے دیے ہوئے ہیں، مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا، انڈے گر جاتے. ٹھیک ہے، یہاں تو کوئی آب و گیا نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں، یہ سرسبز درخت کھڑا ہے. ٹھیک ہے، یہاں نہیں ہے. یہ باتیں رسول اپنے ساتھی کے ساتھ سن رہے تھے، سن رہے تھے. ٹھیک ہے، لو عزیزو ایک جملہ کہوں اجازت ہے؟ مکڑی نے جالا بنا، مکڑی کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عنکبوت. اللہ کو اس مکڑی کا جالا بننا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے نام کا سورہ قرآن میں نازل کر دیا. بس آپ کی رحمتیں تمام کر دی میں نے. ٹھیک ہے، ایک سورہ نازل کر دیا، سورہ عنکبوت. اللہ کسی کے کار خیر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. کوئی اگر ذرہ برابر اچھائی کرے اللہ اسے اس کا اجر دیتا ہے. ارے مکڑی رینگ کے چلنے والا کیڑا، اس نے رسول کی محبت میں حضور کی حفاظت کے لیے ایک لمحے کے لیے جالا بنا. قرآن میں سورہ عنکبوت نے کہا کہ بیت العنکبوت سب سے کمزور گھر ہے، ہوا دے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے. اتنا کمزور گھر اس مکڑی نے بنا اللہ کے حبیب کی حفاظت کے لیے.